العظیم. ایک اور بلندر صلوات پڑھیں. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ ابراہیم کی نسبتاً ایک مشہور آیت ہے جسے میں نے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور بے انتہا فکر انگیز آیت ہے. قرآن حکیم ظاہر ہے کہ تربیت بشر کے لیے نازل ہوا ہے. انسان بحیثیت فرد اور انسانی معاشرہ بحیثیت مجموعی، اس کی تربیت کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے اور کلام رب ہے. اس لیے جتنے اسالیب ممکن ہیں تربیت کے، وہ سب آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گے. اس مجمع میں بہت سے ارباب فکر، اہل دانش و بینش اور اہل نظر، اہل تحقیق بھی تشریف فرما ہیں. ہمارے عزیز القدر حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید غلام عباس صاحب رضوی حسین آغا صاحب، جو کہ مجتہد ہیں، یہ تشریف فرما ہیں اور ان کی ایک خاص ریاضت ہے تعلیمات پر، ایجوکیشن پر، تعلیم و تربیت پر بہت ہی صبر آزما محنت طلب کام انہوں نے برسہ برس انجام دیا ہے اور اس وقت بھی انجام دے رہے ہیں. تو ان کی موجودگی میں یہ موضوع اور دوسرے حضرات جو یہاں سیکولر ایجوکیشن اور اس ملک کے تعلیمی نظام سے جڑے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ بھی تشریف فرما ہوں گے. توجہ فرمائیں اس معروضے پر. دیکھیے، آزادانہ طور پر جو یونیورسٹیز میں اور ایجوکیشن سینٹرز میں پوری دنیا میں جو تجربے ہو رہے ہیں تعلیم اور تربیت کے لیے، انسانی نسلوں کی تعلیم اور انسانی نسلوں کی تربیت، تو عہد اس موضوع پر کام ہو رہا ہے. ارسطو سے لے کر، ان سے پہلے افلاطون سے لے کر، ان سے پہلے سوکریٹس سقراط سے لے کر، اور ان سے پہلے نبی ادریس سے لے کر، اور پھر اب تک آج تک مسلسل تعلیمات کے موضوع پر کام ہو رہا ہے. تعلیم، مسئلہ تعلیم و مسئلہ تربیت اسی دن سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، زندہ مسئلہ، جس دن سے انسان کا وجود قائم ہے. تو اب ہر دور میں اس دور کے زمان و مکان اور زندگی کے عام شرائط کے مطابق تعلیم و تربیت کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اب جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو تعلیم و تربیت کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں اور اس کا حل تلاش کیا جا رہا ہے. یہ سب پیش نظر رکھتے ہوئے، بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کی جو آزادانہ کوششیں ہوں گی ان کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مؤثر اور مفید اسالیب تعلیم و تربیت بشر کے ممکن ہیں، وہ سب قرآن مجید میں جمع کر دیا.
تو یہ جو ایک فقرہ ہے یہ ہمارے ایجوکیشنسٹ حضرات کے لیے ایک تحقیق کا موضوع ہے. یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ تمام اسالیب تعلیم اور تمام اسالیب تربیت قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا. یہ ریسرچ کرنا آپ کا کام ہے. میں نے تو ایک عنوان قائم کیا. جہاں تک میرے ثمرات فکر کا تعلق ہے کوئی رجوع کرے گا تو عرض کر دوں گا. جہاں تک ممکن ہے جو کچھ لکھنا مقدور ہے لکھتا رہا ہوں، لکھتا رہوں گا، بیان کرتا رہا ہوں، بیان کرتا رہوں گا. لیکن تنہا ایک فرد کی کوشش کافی نہیں ہوتی. اس لیے آپ تمام حضرات میں جو بھی ایجوکیشنسٹ ہے اور جو بھی تعلیمات پر کام کر رہا ہے نظریاتی سطح پر یا عملی سطح پر، اس کو ایک سورس آف نالج اپنا ضرور قرآن مجید کو قرار دینا چاہیے. ہمارے معاشرے کی اب کمزوری یہ ہو گئی ہے کہ فلاں امریکن پروفیسر تو ہمارا سورس آف نالج بن سکتا ہے، فلاں برٹش اسکالر، فلاں فرینچ تھنکر، فلاں فرینچ ایجوکیشنسٹ، وہ سب تو ہماری توجہ کا مرکز بنتے ہیں. نہیں بنتا ہے اگر توجہ کا مرکز تو قرآن اور ساتھ ساتھ قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. بہت کام ہو رہا ہے آزادانہ طور پر. اب اس بر صغیر میں بہت یاد کرتا ہوں اکثر مرحوم و مغفور خواجہ غلام السیدین کو. ان کے امتیازات بہت تھے. وہ امریکن پروفیسر، غالباً انہوں نے یو کے سے لیڈز سے یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی ایجوکیشن میں، پھر امریکہ گئے اور اس وقت پروفیسر جان ڈیوی جو کہ پریگمیٹزم کی فلسفی اور ایجوکیشن میں پریگمیٹزم کے رجحانات کو فروغ دینے والے شخص تھے، ان کے انڈر میں کام کیا، ان کے ساتھ کولیبوریشن میں کام کیا. اور اس کے بعد آگے اس پورے بر صغیر میں، غیر منقسم بر صغیر میں پہلے اور اس کے بعد پھر منقسم بر صغیر میں بھی انہوں نے فلسفہ تعلیم اور فلسفہ تربیت پر بہت کام کیا. سب سے پہلے ان کی کتاب اصول تعلیم میں نے، جو کافی ضخیم ہے، اردو میں بہت پہلے چھپی تھی، وہ جب مطالعہ کر رہا تھا اور اس کتاب کا مطالعہ کرنے کا ایک سبب یہ ہوا کہ ایسے ہی لائبریری میں گیا، کتاب اٹھائی، جہاں سے کھولا میں نے درمیان میں، وہاں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی انہوں نے تحریر فرمایا تھا. تو اس چیز نے مجھے جذب کر لیا. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس عہد میں امریکہ سے فاضل اور تجربہ کار ایک دانشور آتا ہے اور وہ امام امیر المومنین کے کلمات سے استفادہ کرتا ہے. یہ ایک نمونہ ہے ان حضرات کے لیے جو قرآن اور اہل بیت سے استفادہ نہیں کرتے. اور اب توجہ فرمائیے گا، عنایت فرمائیے گا، ذرا دقت نظر سے کام لیجیے گا اور اس پر غور کیجیے گا. منصوبہ بند طریقے سے دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ رہیں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ رہیں، آپ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جب فکر کریں، نظام بنائیں، نصاب بنائیں، سلیبس بنائیں، کریکولم بنائیں، ٹیکسٹ کا انتخاب کریں تو آپ یہ اور پیٹرن کا انتخاب کریں تو آپ کے سامنے جہاں تمام سورسز ہونے چاہیے وہاں ایک سورس قرآن مجید بھی لازمی طور پر ہونا چاہیے. ہم آہنگ طور پر ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد. اب اس موقع پر جس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، چونکہ
تاخیر سے حاضر ہو سکا، کچھ مجبوریاں تھیں اور مجلس عزا کا وقت بھی معین اور محدود ہے، تو چند نکات کی طرف توجہ دلا دوں۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کلام رب ہے، صرف کلام خالق نہیں ہے، کلام خالق بھی ہے، کلام معبود بھی ہے، اور کلام رب بھی ہے۔ یہ رب کا کلمہ بہت توجہ طلب ہے۔ رب کہتے ہیں اسے کہ جو پروان چڑھانے والا ہو، پرورش کرنے والا ہو۔ خالق وہ بھی ہو سکتا ہے جو خلق کر کے چھوڑ دے، مگر رب اسے کہتے ہیں جو خلق کر کے ترک نہیں کرتا، بلکہ خلق کرنے کے بعد ہمیشہ اپنے مخلوق کی تربیت اور ترقی اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے فعال رہتا ہے، اپنے تمام وجود کے ساتھ، اپنے تمام صفات کے ساتھ۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ وہ اب کچھ نہیں کر رہا ہے، تخلیق کر کے وہ آرام فرما رہا ہے یا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جو یہودی نظریہ ہے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے نہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ یہ استعارہ ہے، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کہ معنی یہ ہے کہ مسلسل اس کی کار فرمائی جاری ہے، مسلسل اس کا فیضان جاری ہے، مسلسل وہ آپ کی تعلیم و تربیت و ترقی و ارتقاء و عروج و معراج میں مسلسل اپنا فیض پہنچا رہا ہے۔ اب جب یہ کلام رب ہے تو پھر جتنے تعلیم و تربیت کے طریقے ہیں اس میں پسندیدہ چیز کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ استعمال کرنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے یہ کیجئے، یہ نہ کیجئے، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ یہ اسلوب بھی ہے قرآن مجید میں، یہ سمجھو، یہ نہ سمجھو، یہ سیکھو، یہ نہ سیکھو، یہ سب۔ لیکن زیادہ تر مؤثر اسلوب ہوتا ہے انڈائریکٹ میتھڈ۔ کوئی حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بات ایسی کی جا رہی ہے کہ آپ کچھ کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اس نے انسان کو خلق کیا، اور یہ تنہا انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوچتا ہوا ذہن عطا کیا ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن کو استعمال کرے، کام میں لائے، اور آزادانہ استعمال کرے۔ توجہ رکھیے گا، حق سبحانہ و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو استعمال کرے اور آزادانہ استعمال کرے، چونکہ اگر کسی جبر کے سائے میں کسی نتیجے تک پہنچا تو وہ نتیجہ معتبر ہی نہیں کہلائے گا۔ ذہن فعال رہے، کارفرما رہے، جوال رہے، بڑھتا رہے، پروان چڑھے، اور آزادانہ طور پر نتائج اخذ کرے۔ کیوں؟ حق اتنا روشن اور بلند ہے کہ کوئی کتنا ہی فکری میدان میں بھٹکنے کے بعد بھی اگر آزادانہ طور پر نتیجہ اخذ کرے گا تو حق ہی کو اختیار کرے گا، باطل کو اختیار نہیں کر سکتا۔ حق بہت روشن ہے، حق کی تابانی اور تابناکی بے پناہ ہے، حق بہت روشن ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں محدود انداز میں سوچنے کی تعلیم دی گئی ہے، یہ قرآن ہے۔ چنانچہ آیات میں یہ جو اسلوب ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، کتنے مقامات پر قرآن مجید میں یہ اسلوب اختیار کیا۔ أَلَمْ تَرَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم
سمجھتے نہیں ہو؟ یہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ یہ طریقہ کیا ہے؟ کوئی حکم نہیں دیا جا رہا ہے ڈائریکٹ، بلکہ انسانی ذہن کو اور اس کے قوائے ادراکیہ کو، جن قوتوں سے انسان ادراک کرتا ہے، جن قوتوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے، ان قوتوں کو استعمال کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور خود ایسے اسلوب میں ترغیب دی جا رہی ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ حق سامنے روشن ہے، تم نے دیکھا نہیں؟ ارے یہ نصف النہار کا وقت ہے، سر پہ سورج چمک رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ جو اسلوب ہوتا ہے الم ترا، یا تم نے دیکھا نہیں؟ یہاں انسان مجبور ہوتا ہے کہ منظر کو حقیقت نہ سمجھے، حقیقت کو منظر بنا لے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، مغالطہ ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ دیکھیے، یہ سب جو میں فکری اور ادبی اسلوب میں گزارشات پیش کرتا ہوں، یہ سب گزارشات وابستہ و مربوط رہتی ہیں، ایک طرف فضائل انسانی سے، دوسری طرف ان ہستیوں کے فضائل سے جو انسانی شکل میں آ گئے تو ان کے تصدق میں انسان اشرف المخلوقات کہہ لینے کا مستحق ہو گیا۔ اگر ان ہستیوں نے خاکسارانہ ظہور اختیار نہ کیا ہوتا تو یہ ہم اور آپ اس لائق تھے اور اس لائق ہیں کہ ہمیں اشرف المخلوقات کہا جائے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ دنیا کے 7 سمندر ہیں، 7 سمندر میں جا کے 70 بار غوطے لگا کے اور پھر اپنا چہرہ دیکھیے، پھر بھی آپ سمجھیں گے کہ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کو اشرف المخلوقات کہا جائے۔ اور پھر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے تصدق میں آپ بھی اشرف المخلوقات کہلا رہے ہیں۔ لوگ انسانی عظمت کے خوب قصیدے پڑھتے ہیں، بہت سے مشرق و مغرب کے شعراء نے، ادباء نے انسانی عظمت کے قصیدے لکھے، انسانی عظمت کے نظریے پیش کیے، لیکن حقیقتاً انسان کو دیکھ لیجئے۔ انسان کو دیکھنے کے لیے کسی خاص میوزیم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر میوزیم ہے۔ اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے، اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے، اپنے آپ میں دیکھ لیجئے، اور دیکھ لیجئے کہ کیا اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات، المخلوقات جمع، اور وہ بھی محلہ بالف واللام، تمام مخلوقات میں ہم اشرف ہیں، آپ اشرف ہیں۔ اگر ہم اشرف کہلاتے ہیں تو خدا کی قسم ان ہستیوں کی خاک کے قدم کے طفیل میں، جن کی حقیقت خالص نوری ہے، مگر انہوں نے اس خاک نائے دہر میں خاکسارانہ ظہور اختیار کیا ہے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان کے اہل بیت اطہار سے ہونے والے وہ ائمہ اطہار، وہ ائمہ معصومین، وہ ائمہ ابرار، وہ ائمہ عظام، جن کی امامت صرف سیاسی حکمرانی تک محدود نہیں ہے۔ امامت صرف سیاسی حاکم کے مترادف نہیں ہے، وہ امامت کا نظریہ جو قرآن نے دیا ہے۔ اس لیے اگر علم کلام میں کام کرنے والے جدید حضرات شیعی علم کلام میں کوئی اجتہاد فرمانا چاہتے ہیں اور امامت کے نظریے کو سیاسی حکمرانی کے مترادف قرار دینا چاہتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ کہیں قرآن سے انحراف تو نہیں کر رہے ہیں۔
اس لیے کہ قرآن مجید میں جو حضرت ابراہیم کو امامت دی گئی تھی وہ امامت صرف سیاسی حکمرانی کی نہیں تھی، بہت اطراف سے اب آوازیں بلند ہونے لگی ہیں۔ کیا عرض کروں کیا کیا تشبیہیں ان کے لیے ممکن ہیں، مگر ہمارا ممبر کا جو اسلوب بیان ہے، جو ہماری زبان ہے، جو ہمارے آداب ہیں، وہ مانع ہو جاتے ہیں کہ نہیں جانے دیجئے، اب یہ نہ کہیے اور وہ نہ کہیے اور وہ نہ کہیے، کیا کیا نہ کہیں اور کیا کیا کہیں۔ اپنے درمیان اپنے حلقے میں جو لوگ اب شیعی علم کلام میں اجتہاد فرما رہے ہیں اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امامت یعنی سیاسی رہبری، سیاسی قیادت، کسی امت، کسی ملت، کسی نیشن، کسی قوم، کسی قومیت کی سیاسی رہبری، یہ مترادف ہے؟ ہرگز مترادف نہیں ہے۔ سیاسی رہبری اور قیادت ایک بہت محدود شے ہے، اور اللہ کی طرف سے جن لوگوں کو امامت ملی ہے وہ امامت اللہ کی رحمت و ربوبیت کی طرح بے کراں ہے۔ یہ بہت دقیق اور حساس مسئلہ ہے اس وقت بطور خاص، یہ بہت اہم و دقیق اور حساس مسئلہ ہے اس وقت بطور خاص۔ بہرحال گفتگو بہت زیادہ دیر تک اور دور تک جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، آج سکت بھی نہیں ہے اتنی، مسلسل سفر اور مسلسل مشغولیتوں کے نتیجے میں اس وقت سخن کوتاہی رہے گا انشاءاللہ، لیکن اس نقطے کی طرف پھر واپس آئیں کہ ذہن انسانی کو فعال بنانے کے لیے حق سبحانہ و تعالی اسلوب بھی جو اختیار کرتا ہے وہ اسلوب یہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ نے کیسے مثال دی ہے، کیسے مثال قائم کی ہے۔ ایک ہوتا ہے مثال دینا، ایک ہوتا ہے مثال قائم کرنا۔ خدا نے کیسے مثال قائم کی ہے، کس چیز کی مثال؟ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے قائم کی ہے۔ یہ دونوں ترکیبیں قرآن مجید کی بے پناہ معنویتوں کی حامل ہیں، ایک طرف کلمہ طیبہ اور ایک طرف شجرہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ بھی ایک بے کراں حقیقت کا استعارہ ہے، اور شجرہ طیبہ بھی ایک بے کراں حقیقت کا استعارہ ہے۔ دیکھیے اردو کے عام ترجموں یا کسی بھی زبان میں کیے گئے عام ترجموں تک اپنی قرآن فہمی کو محدود نہ کیجیے گا کبھی۔ خدا کی قسم قرآن وہ معجزہ ہے جس کا جتنا بھی دقیق ترجمہ کیجیے وہ ترجمے کا ظرف خود نظر آتا ہے کہ معانی کا سیل اس پر سے ابل رہا ہے مسلسل، اور یہ ترجمے کا ظرف تنگ اور کوتاہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کسی ظرف میں نیاگرا فالس چلے جائیے، کوئی آبشار ہو، اوپر سے آبشار جاری ہو، اور آپ چھوٹا سا ظرف لے کے کھڑے ہو جائیے، اب وہ ظرف کیا پورے آبشار کو اپنے اندر سمیٹ لے گا؟ یہ قرآن ایک مسلسل آبشار معنی ہے۔ جبرائیل کا آنا منقطع ہوا ہے، قرآن مجید کا باطنی رشتہ ذات حق سے منقطع نہیں ہوا ہے۔
جبرائیل آیتیں لے کر اب نہیں آتے ہیں، لیکن جو آیتیں لے کر آئے ہیں ان آیتوں کا رشتہ اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ سے ہے۔ اس دقیق نقطے کو سمجھیں۔ جو لوگ ترجمہ فرماتے ہیں اور اپنے اپنے ترجموں پہ ناز کرتے ہیں، وہ اس کیفیت کو سمجھیں، دیکھیں اور خود اس تشبیہ پہ غور کریں۔ قرآن مجید کے تعلق سے جو تشبیہ خود اللہ نے دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ وہ تشبیہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی ترکیب آئی ہے اور حدیث میں بھی آئی ہے۔ حبل اللہ، حبل اللہ۔ قرآن مجید میں جو آیت وحدت و اتحاد ہے اس میں بھی حبل اللہ ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ افسوس یہ ہے کہ اسی آیت کو پڑھ کے ہر فرقہ تفرقہ کرتا ہے۔ دیکھیے تو آئرنی کیا ہے، کیا عالمیہ ہے۔ اسی آیت کو پڑھ کے ہر فرقہ مزید تفرقہ پردازی کرتا ہے، چونکہ جانتا نہیں ہے کہ حبل اللہ کس حقیقت کا استعارہ ہے۔ حبل اللہ کس حقیقت کا استعارہ ہے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دین بنا لیا ہے، جو دینیاتیں مولانا حضرات نے لکھ لی ہیں، یہی دین ہے اور یہی رسی ہے اللہ کی، وہ اس کو رسی سمجھتے ہیں۔ جس عالم نے اپنی کوئی کتاب لکھ لی دین فہمی کے موضوع پر، وہ سمجھتا ہے بس یہی کتاب حبل اللہ ہے، تو وہ حبل اللہ کی طرف سے تو توجہ ہٹ جاتی ہے۔ وہ اپنے سامنے جو دین کا نظام انہوں نے سمجھا ہے، جو اسلام ہے، حقیقت میں حبل اللہ کیا ہے؟ کہ کلام دلاویز ہو جائے، کلام دل نشیں ہو جائے، بات ایسی ہو مؤثر، جاذب توجہ، جاذب سماعت، جاذب نظر، کہ انسان شوق سے سنے، شوق سے پڑھے، شوق سے ذہن میں رکھے، شوق سے دل میں رکھے، کلام دل نشیں ہو جائے۔ اس لیے طرح طرح کی تشبیہیں کلام میں لائی جاتی ہیں۔ یہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات زیادہ سے زیادہ قابل فہم ہو جائے، حقیقت روشن ہو جائے، معنی منتقل ہو جائے۔ تو یہ دو خاص فائدے ہوتے ہیں تشبیہ کے، استعارے کے، مجاز کے، صنائع کے۔ کلام کو جو سجایا جاتا ہے دو فائدے ہوتے ہیں۔ کون سی حقیقت ہے جس کی تشبیہ دی گئی حبل اللہ سے؟ اور عموماً تشبیہ دی جاتی ہے کسی بہت دلاویز اور حسین چیز سے۔ آپ کا محبوب کتنا ہی خوبصورت ہو مگر واقعاً اس پر 14ویں کے چاند جیسا نور تو نہیں ہوتا نا، مگر آپ تشبیہ دیتے ہیں 14ویں کے چاند سے۔ کتنا ہی صبیح ہو، شکیل ہو، وسیم ہو، جمیل ہو، حسین ہو، لیکن بہرحال وہ آفتاب تو نہیں ہوتا۔ مگر آپ جب شعر میں، نثر میں، خطابت میں تشبیہ دیتے ہیں تو آپ آفتاب سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ یہ تشبیہ کس لیے؟ تاکہ دلاویزی اور حسن میں اضافہ ہو۔ اچھا، عموماً ایسی تشبیہیں لائی جاتی ہیں، عموماً کہ جو بجائے خود حسین ہوں، جمیل ہوں، خوبصورت ہوں، دلاویز ہوں، جاذب نظر ہوں، جاذب توجہ ہوں، جالب فکر ہوں، مگر رسی کون سی ایسی حسین چیز ہے؟ رسی، اور وہ بھی رسی اس زمانے کی۔ آج کل تو طرح طرح کی پلاسٹک کی، اس کی اس کی رنگین رنگین رسیاں ہوتی ہیں۔ وہ جناب مونج کی رسی سمجھ لیجئے، وہ کس چیز کی رسی ہوتی تھی، اس میں ہاتھ جو ہے پکڑ کے رسی کھینچے تو ہاتھ چھل جائے، گھٹا پڑ جائے، زخم پڑ جائے، پھانس جو ہے وہ رہ جائے ہاتھ میں۔ یہ رسی
اور اس کا کام کیا تھا رسی کا؟ عموماً یا جنگل سے کاٹ کے لکڑیوں کو رسی میں باندھ کے لے آنا، حمالۃ الحطب، اور یا کنویں سے پانی کھینچنا، ہے نا؟ اسی قسم کے کام تھے نا رسی کے. اور رسی کا کیا فائدہ تھا؟ تو رسی کی شکل و صورت اور رسی کی افادیت. اب اس میں سب سے زیادہ کام کی کیا چیز ہے جو سمجھ میں آئے کہ اس وجہ سے تشبیہ دی گئی؟ وہ جو کنویں سے پانی کھینچنا ہے، یہ بہت بڑا زندگی سے جڑا ہوا کام ہے، چونکہ زندگی متوقف ہے پانی پر. زندگی کے لیے پانی سب سے ضروری ہے. تو اس لیے یہ جو معنویت جڑی ہوئی تھی اس زمانے میں رسی کے ساتھ، یہ بہت توجہ طلب ہے. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ رسی اوپر کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی ایسے کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، ہاتھ میں طاقت ہو، نگاہ میں نور ہو، نظر آ رہا ہو کہ کنویں میں پانی ہے یا اندھا کنواں ہے. اگر کنویں میں پانی ہے اور پانی صاف ہے، شفاف ہے، پینے کے لائق ہے، زندگی کے لیے استعمال کے لائق ہے، تو نگاہ سے دیکھے، یعنی جو جس کے ہاتھ میں رسی ہو اس کے پاس دو چیزیں ہیں، علم بھی ہو، قدرت بھی ہو. علم ہو کہ پانی ہے اور کیسا ہے، قدرت ہو کہ وہ پانی کو اوپر کھینچ سکے اور انسانی زندگی کے لائق بنا سکے یا ماحول زندگی کے لائق بنا سکے. تو اوپر کا سرا اس ذات کے ہاتھ میں ہوگا جس کے پاس قدرت ہو اور علم ہو، اور نیچے کا سرا جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا. اب نیچے جو بھی اس سرے سے وابستہ ہو جائے، اگر کسی اندھے کنویں میں کوئی یوسف بھی پھینک دیا گیا ہو تو اس یوسف کو نکالنے کے لیے رسی جب ڈالی جائے گی، یوسف اگر اس سے وابستہ ہو جائے تو وہ کنویں سے باہر آئے گا. واضح ہے؟ یہ مثال بہت روشن ہے. تو رسی کا یہ استعمال بہت روشن ہوا کہ رسی سے جو وابستہ ہو جائے گا، ایک سرا نیچے ڈھلا ہوا ہوگا اور ایک سرا اوپر اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کے پاس قدرت بھی ہو اور نور بھی ہو، روشنی بھی ہو. اسی لیے قرآن مجید کی بھی اور اہل بیت کی بھی حدیثوں میں اور قرآن مجید میں اللہ کی رسی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ قرآن کا بھی ایک سرا دست قدرت خدا میں ہے اور ایک سرا تمام انسانوں کے لیے نیچے اتار دیا گیا ہے. جو بھی اس کو پکڑ لے گا، خدا اپنی قدرت اور آگہی اور حکمت کے ساتھ اس کو بلندیوں تک لیتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اب قرآن سے وابستہ ہو اسے بلندی نصیب نہ ہو، چونکہ یہ کسی اور کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے. کسی اور کے ہاتھ میں رسی نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں رسی ہے. اور یہی کیفیت اہل بیت کی ہے. اہل بیت کا ایک تعلق اللہ سے قائم ہے جو ناقابل شکست تعلق ہے، ناقابل انقطاع تعلق ہے. کبھی یہ تعلق ٹوٹ نہیں سکتا. اب جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ بلند ہوتا چلا جائے گا. کوئی صاحب معراج پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہو کے تو دیکھے. اگر صاحب معراج کے قدموں کی نعلین بھی معراج تک جا سکتی ہے تو ان کے دامن سے وابستہ ایک مخلص مومن کیوں نہیں معراج تک جا سکتا؟ واضح ہے، روشن ہے. اس لیے یہ نکات عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد
محتاج ہے. کس بات کا محتاج؟ کہ وہ زندگی میں ترقی کرے. محتاج ہے کہ وہ بلندیوں تک جائے. محتاج ہے عروج و ارتقاء کے لیے. اور اس عروج و ارتقاء کے لیے یہ دو وسیلے. اور دیکھیے رسی جو ہے وہ ایک دھاگے سے رسی نہیں بنتی جب تک کہ دو دھاگے بٹے نہ جائیں. دو دھاگے بٹے نہ جائیں تو اس کو رسی نہیں کہتے. اس لیے اگر اللہ نے حبل کہا ہے، رسی کہا ہے، تو یقیناً اس میں ثقلین کو ایک ساتھ رکھنا ہوگا. قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے تو رسی بنے گی. یہ ساتھ ساتھ نہیں رہیں گے تو رسی بنے گی ہی نہیں. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت، ذرا غور فرمائیں، جہاں تک بھی آواز جاری ہے اور جہاں تک مختلف وسائل سے، یوٹیوب سے اور مختلف ذرائع سے لوگ سماعت فرماتے ہیں، جہاں تک بھی گوش سماعت تک یہ آواز نحیف پہنچ جائے کہ کس کی وصیت؟ کس کی وصیت؟ خاتم النبیین کی وصیت، امام المرسلین کی وصیت، اس کی وصیت جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ نبوت کا اختتام ہو گیا. اس نبی کی وصیت، اس رسول کی وصیت، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو نفیس، دو قیمتی، دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. جب تک تم ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائیں. یہ ہے قرآن اور اہل بیت کا رشتہ، اور یہ ہے حبل اللہ کے معنی. اور اگر حبل اللہ کے معنی سے، اور اسی لیے بعض روایتوں میں بجا صرف ایک نام لے لیا گیا مقام تعویل میں، مقام تعیین مصداق میں. تعیین مصداق اسے کہتے ہیں کہ ایک مفہوم ہے، ایک تصور، ایک کانسیپٹ ہے آپ کے ذہن میں. اب اس کانسیپٹ کو کس چیز پر منطبق کریں؟ ذہن کے باہر، عالم خارجی میں، زمین پر، آسمان کے نیچے، سورج کی روشنی میں اس تصور کا پیکر کوئی مل جائے، اسے کہتے ہیں مصداق. اس کو کہتے ہیں مصداق. جیسے میں کہوں انسان، آپ کے ذہن میں ایک تصور آئے گا انسان، اور پھر میں کسی ایک شخص کو کہوں کہ جناب یہ جتنے آپ ملتے ہیں نا زندگی بھر، یہ سب دو پائے ہیں، یہ سب آدم زاد ہیں، دیکھیے یہ ملا رہا ہوں میں آج، یہ انسان ہے. یعنی اس کے اندر انسانیت کے تمام صفات موجود ہیں. تو وہ جو انسانی پیکر باہر خارج میں انٹروڈیوس کیا جائے گا وہ مفہوم نہیں ہے، وہ کہا جائے گا مصداق. یعنی ذہن میں جو مفہوم ہے، کانسیپٹ ہے، یہ خارج میں اس کا ایک مجسمہ ہے. تو مفاہیم مصداق چاہتے ہیں. یہ حبل اللہ کے مصداق کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی سے یہ روایتیں بھی ہم تک پہنچی ہیں، جس میں آپ نے فرمایا حبل اللہ سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے. اب یہاں دو چیزوں کا نہیں، ایک ہی چیز کا نام لیا گیا. اس میں کوئی منافات نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقتاً علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ہے کہ جس کو عین قرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور عین اہل بیت بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اس میں کوئی تناقض نہیں ہے. آپ کی ذات گرامی قرآن ناطق ہے. تو اب اگر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہا جائے، اور اس کے بعد اس بحث میں وحدت، اتحاد، یکجہتی،
تشکیل امت واحدہ، ان تمام بحثوں میں سب کچھ کہا جائے مگر علی کو اختیار نہ کیا جائے، تو وہ کوششیں بجائے خود اتحاد کی نہیں تفرقے کی کوششیں ہیں۔ یہ تھوڑی کہا ہے اللہ نے کہ رسی چھوڑ کے یکجا ہو جاؤ، رسی کے ساتھ یکجا ہو جاؤ، رسی کے ساتھ یکجا ہو جاؤ، رسی پکڑ کے یکجا ہو جائے۔ وہ اتحاد کے یہ معنی ہے نہ کہ رسی کو چھوڑ دیا اور باقی سب متحد ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے معانقے ہو رہے ہیں، مصافحے ہو رہے ہیں اور اجتماع ہو رہے ہیں، یکجہتیاں ہو رہی ہیں، اور وہ ذات اور وہ حقیقت جسے رسول نے کہا تھا یہ ہے حبل اللہ، اسی کو ترک کر دیا۔ تو پھر یہ اجتماع یہ وحدت کا نہیں، یہ عین تفرقہ ہے۔ گفتگو ذرا پھیلتی چلی جا رہی ہے تو میں پھر گفتگو کو اصل مرکز تک لے آؤں، چونکہ استعارے اور تشبیہ کی بات تھی تو میں نے اس تشبیہ کی بھی وضاحت ضروری سمجھی کہ حبل اللہ یہ بھی ایک تشبیہ ہے، اور شجر طیبہ یہ بھی ایک تشبیہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طریقے سے کلمہ طیبہ کی تشبیہ قائم کی ہے، مثال قائم کی ہے شجر طیبہ سے۔ آپ حضرات سب ارباب ولا ہیں، اہل ولا ہیں، اس لیے دیر تک اب کسی مزید تمہید اور مقدمے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو تعویلی روایتیں ہیں، جو تفسیر ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے آئی ہے، وہ تفسیر یہی ہے کہ اس شجر طیبہ سے مراد کوئی وہ درخت نہیں ہے جس کی جڑیں خاک میں پیوست ہوتی ہیں۔ ذرا آیت کی بلاغت بھی دیکھیے گا، یہ قرآن ہے۔ جو لوگ شعراء ہیں وہ جانتے ہیں کہ عام شاعری کے لیے بھی کہا جاتا ہے، وہ کہہ گئے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کہ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، یعنی الفاظ کو نگینوں کی طرح جڑتے ہیں، الفاظ کو نگینوں کی طرح جڑتے ہیں، یہ مرصع سازی یہ کام ہے شاعری کا۔ جب شعر میں انسانی ادب میں یہ احتیاط ہوتی ہے کہ کہاں کوئی لفظ رکھا جائے اور کہاں کوئی لفظ نہ رکھا جائے۔ کسی مصرعے میں جو الفاظ ہوتے ہیں اگر بے ضرورت لفظ آ گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشو۔ حشو یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی، بھرتی کا لفظ ہے، نکالو اسے۔ اساتذہ شاگردوں سے کہتے ہیں اس لفظ کو کاٹ دو، کیونکہ بغیر اس لفظ کے معنی پورے ہو جاتے ہیں۔ جس لفظ کی ضرورت نہ ہو اس لفظ کو مصرعے میں شعر میں لانے کی یا عبارت میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے نثر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، جب معنی مکمل ہو جائیں۔ اب اس آیت پہ غور کیجئے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ یہاں ثابتن کے بعد فی الارض نہیں آئے، آیت پر توجہ فرمائیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم ایسے درخت کی مثال دے رہے ہیں، ایسے مبارک اور پاک و پاکیزہ درخت کی مثال دے رہے ہیں جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، یہ بات نہیں کہی گئی۔ یہ وہ درخت ہے ہی نہیں جس کی جڑیں خاک میں پیوست ہوں، یہ نور کا درخت ہے، اس کا خاک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر خاک سے تعلق ہے تو تابانی کا تعلق ہے، تابکاری کا تعلق ہے۔ یہ درخت خاک سے روئیدہ نہیں ہوا۔ آپ نعرہ صلوات بھیج دیجئے، کافی ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ مجھے آپ حضرات کے جذبات کی قدر ہے، اور جو نعرے بلند کرتے ہیں وہ چاہے نعرہ حیدری ہو یا نعرہ صلوات، ان تمام
کوششوں کا اور ان تمام نعروں کا ثواب ہے، اجر ہے، قدر و قیمت ہے، اس کی ارزش ہے، وقعت ہے۔ آپ سب کی کوششوں کو خدا قبول فرمائے، لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہے، تو اس فقیر کو اپنی گفتگو کو مکمل کر لینے دیجیے۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ جو درخت ہے جس کی مثال قائم کی جا رہی ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے قائم کی ہے شجرہ طیبہ سے، یہ کون سا شجرہ طیبہ ہے؟ جس کی جڑیں ثابت ہیں۔ کہاں ثابت ہیں؟ زمین میں نہیں۔ اس درخت کا تعلق خاک کی دنیا سے کیا ہے؟ ابھی جو میں نے عرض کیا، تابانی اور تابکاری کا تعلق ہے۔ یہ خاک کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے درخت۔ یہ اس عالم خاک کو، عالم تیرہ و تار کو روشن کرنے کے لیے یہ درخت آیا ہے۔ اسی لیے کبھی اس کو شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی جاتی ہے تو کبھی شجرہ نور سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور یہ وہ درخت ہے جو کوئی اور درخت نہیں۔ یہ درخت وہ ہے جس کے صفات تو دیکھیے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں۔ اور آخری صفت کیا بیان ہوئی؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ اپنا پھل، یہ درخت اپنا پھل، اپنا ثمر ہمیشہ ہمیشہ دیتا رہتا ہے اذن پروردگار سے۔ یہ وہ درخت ہے جو ہمیشہ پھل دیتا ہے باذن ربھا، اپنے رب کے اذن سے۔ کوئی صاحب فکر ہو، کوئی صاحب تأمل ہو، کوئی صاحب تعمق ہو، کوئی گہرائی میں اترے اور کوئی فکری رفعت کی اس منزل تک پہنچے تو سمجھے کہ یہ بِإِذْنِ رَبِّهَا جو اس آیت میں ہے، اس میں کتنے کمالات ہیں۔ اب اس شجر کا کوئی بھی پھل کہیں بھی کوئی بھی معجزہ ظاہر کرے تو پھر یہ سمجھ لو کہ ہر معجزہ باذن رب ظاہر ہو رہا ہے۔ باذن ربھا، اسی شجرہ مبارکہ شجرہ طیبہ کی ایک عظیم الشان فرع، اصل الاصول ذات گرامی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی شجرہ طیبہ کی ایک مصداق شخصیت، وہ شخصیت ہے کہ جس کی شب شہادت ہے آج۔ ابھی چند لمحات اجازت دیں کہ میں چند فقرے فضائل کے عرض کر لوں، ابھی مصائب گزارش کروں گا۔ وہ شخصیت وہ ہے جسے علی ابن الحسین کہتے ہیں، زین العابدین، سید الساجدین۔ آپ کی عظیم الشان شخصیت، اپنے دلوں پر ذرا صبر کا پہرا لگا لیں، چند فقرے سماعت فرما لیں۔ مجھے معلوم ہے آپ یہ ایام عزا ہیں اور صرف عزاداری کے لیے آمادہ ہیں، گریہ و ماتم و شیون کے لیے آمادہ ہیں، لیکن آپ ذرا یہ تصور فرمائیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی قدردانی میں ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ ہم نے امام کا صرف ایک لقب مشہور کر رکھا ہے، امام بیمار، عابد بیمار۔ جب بھی مقام دعا میں بھی توسل کرتے ہیں تو خاص طور پر بیماروں کی شفا طلبی کے لیے عابد بیمار کا واسطہ، بس یہیں تک گفتگو ہے۔ امام کی عظمتیں کتنی ہیں، امام کی عظمت، امام کی شخصیت کتنی بے کرا ہے، اور آپ کے برکات و فیوز و خدمات کتنے بے کرا ہیں۔ افسوس ہے کہ زیادہ وقت تمہیدی مطالب میں گزر گیا، لیکن وہ تمہیدی مطالب بھی ضروری تھے۔ امام سجاد پر اگر گفتگو جاری رکھے یہ فقیر تو ایک عشرہ بھی ناکافی ہے، یعنی ایک عشرہ روزانہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1 گھنٹے 2 گھنٹے گفتگو ہو، تب بھی ایک عشرے میں سرکار زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے
آثار و برکات پر گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی. تعلیمی لحاظ سے بھی امام زین العابدین علیہ السلام، میں نے تعلیم کے مسائل سے گفتگو شروع کی تھی اور پھر عرض کر رہا ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام بحیثیت معلم اخلاق، اور صرف نظریاتی طور پر معلم اخلاق نہیں بلکہ مربی اخلاق، انسانوں کے اندر شجرہ اخلاق کو بارور بنانے والے، ایک یہ مستقل حیثیت ہے امام کی. ایک مستقل حیثیت ہے کہ آپ نے شجرہ علوم کو کس طرح پروان چڑھایا ہے. ٹری آف نالج، علم کا شجر، علم کا شجر کس طرح پروان چڑھایا ہے. بس ایک جملہ عرض کروں، محققین تحقیق کرتے رہیں گے. ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جتنے بھی پیغمبر کے تربیت کردہ تھے وہ علی کے کام آئے. توجہ رکھیے گا، تاریخ کا ایک خاص زاویے سے مختصر اور بریف تجزیہ یہ قرأت ہے. جو مخلص براہ راست پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت کردہ افراد تھے، تو کس کے کام آئے؟ دقیق بحث ہے، تاریخ و فلسفہ تاریخ سے جڑی ہوئی بحث ہے. بیانات تاریخ کا تنقیدی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. حضور اکرم نے جن کی تربیت کی تھی وہ مولا علی کے کام آئے. جو کام نہیں آئے علامت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی تربیت قبول نہیں کی. جو کام نہیں آئے اس کے بس ایک معنی ہے کہ حضور کی تعلیم و تربیت انہوں نے قبول نہیں کی. سنا، بھلا دیا، حدیثیں لکھیں اور جلا دیں، حدیث بیان کرنے والوں پہ پابندی لگا دی. حدیث پیغمبر کا بیان کرنا مستوجب سزا تھا. کوئی حدیث مصطفیٰ بیان کرے تو اسے کوڑے لگائے جاتے تھے. یہ سب تاریخوں میں مستند، کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا ان حقائق کو. تو جو کام نہیں آئے سرکار ولایت کے، گویا انہوں نے تعلیمات مصطفیٰ کو قبول نہیں کیا. حدیث کا مجموعہ خود اپنے قلم سے لکھا اور پھر جلا دیا. کیا معنی ہے اس کے؟ ایک نے یہ کیا کہ اپنے قلم سے لکھا ہوا مجموعہ جلا دیا، دوسرے نے یہ کیا کہ لکھنے ہی نہیں دیا. ایک ایک افراد نے ایک ایک کردار ادا کیا ہے. اور اس کے بعد ایک تو یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ نے جو تربیت کیے تھے اذہان، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر، حذیفہ یمانی، جابر ابن عبداللہ انصاری، سعد انصاری، قیس ابن سعد انصاری. فہرست مختصر نہیں ہے، ہمارے پاس طویل فہرست ہے اصحاب پیغمبر کی. جو رسول نے تربیت کیے تھے اذہان وہ علی کے کام آئے. جو علی نے تربیت کیے تھے وہ حسن اور حسین کے کام آئے. اور آقا حسین کے کام تو وہ لوگ آئے جن کے پاس سرمایہ تہذیب و تربیت مکتب نبوت و ولایت تھا، جو سچے اسلام شناس تھے. جملے یاد رکھیے گا، جو سچے اسلام شناس تھے وہ سب امام حسین کے ساتھ کربلا آ گئے تھے اور وہ سب شہید ہو گئے. اب اس کے بعد جو اسلام میں، اس دنیا میں، عالم میں اسلام کی روشنی پھیلی، وہ کس کے تربیت کردہ ہیں؟ کس نے تربیت کیے؟ اب جو اسلام میں علم تفسیر باقی ہے، علم حدیث باقی ہے، علم فقہ باقی ہے، علم کلام باقی ہے، فقہ الفقہ الاکبر، علم اعتقاد باقی ہے، الفقہ الاصغر، علم شریعت باقی ہے. اب جو علم حقوق باقی ہے،
اب جو علم الفرائض باقی ہے، اب جو کچھ شجرہ علوم قرآنی ہے، جو شجرہ علوم اسلامی ہے، جو شجرہ علوم انسانی ہے، یہ شجرہ سینچا ہوا سید سجاد کا ہے۔ ایک طرف افراد کی تربیت، یہ دو باتیں عرض کر رہا ہوں، دونوں اہم ہیں۔ ایک طرف افراد کی اہمیت یعنی طالب علموں کی اہمیت، ایک طرف خود علم کو پروان چڑھانا، علوم کو بھی پروان چڑھایا، طالبان علوم کو بھی پروان چڑھایا، علوم کی پرورش کی اور طالبان علوم کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ اب قیامت تک اسلام شناسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ریاضت سید سجاد کی، یہ ہے ریاضت۔ یہ تو بریفلی جسے کہتے ہیں نا، بہت ہی مختصر الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ ثمر تھا جو اس شجر طیبہ کا ثمر تھا۔ بس میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر آپ حضرات کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جیسے آپ گریہ کرنے کے لیے بے چین ہو رہے ہوں، کیونکہ یہ نام ہی ایسا ہے۔ تاریخ نے وہ ستم کیا ہے، تاریخ نے وہ ظلم ڈھایا ہے کہ یہ نام ہی جب آتا ہے تو فوراً آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں، گریہ کر لیجئے۔ گریہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ جس کی محنتوں سے، جس کی تدبیروں سے، جس کی فکر سے، جس کے اہتمام سے علوم قرآن، علوم اسلام اور اسلام شناسوں کی ایک جماعت کی تربیت و پرورش حق سبحانہ و تعالیٰ نے معین فرمائی تھی، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی گئی۔ بس چند فقرے عرض کروں گا، چند فقرے۔ دیکھیے، آقا رسول اللہ سے زیادہ کون عبادت کرے گا؟ آقا رسول اللہ بندگی خدا اور عبادت خدا کی منزل معراج پر ہیں، اور آقا رسول اللہ کے بعد امیر المومنین، اور امیر المومنین کے بعد ایک سلسلہ ہے۔ خود امیر المومنین کی عبادتوں کے تذکرے میں ایک روایت آئی ہے کہ جناب سید سجاد سے جب کسی نے آ کے کہا، فرزند رسول آپ شب و روز عبادتیں کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، آپ ذرا استراحت بھی کیا کیجئے۔ تو آپ نے اپنے فرزند امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ ذرا وہ کتاب لے آؤ جس میں ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ اور جب وہ کتاب سامنے لا کے رکھی گئی تو آپ نے اس کی ورق گردانی فرمائی اور کہا کہ من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب، ارے کون ہے جو علی ابن ابی طالب کی اتنی عبادتیں کر سکے؟ تو علی کتنی عبادتیں کرتے تھے۔ حسن، امام حسن عالم نماز میں زخمی ہوئے، حضرت امام حسین عالم نماز میں شہید ہو گئے۔ مگر کبھی غور کیا ہے کہ زین العابدین کا لقب نہ رسول اللہ کا ہے، نہ علی ابن ابی طالب کا ہے، نہ امام حسن کا ہے، نہ امام حسین کا ہے۔ کیوں؟ بس اب عرض ادب کروں گا ہاتھ جوڑ کر، آقا حسین آپ نے سر کٹا دیا سجدے میں، مگر آپ جیسے عابد کے لیے، آپ جیسے عاشق خدا کے لیے سجدے میں سر کٹا دینا آسان تھا۔ ایک مرتبہ سجدہ کیا اور سر قلم ہو گیا۔ ذرا سید سجاد کو دیکھیے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار طوق ہے، رسیوں سے جکڑ دیا گیا، لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، اور ایک وقت کی نماز نہیں، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک مسلسل نمازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کسی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں، مجھے وہ ذرا قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھائے۔ کسی کے گلے میں خاردار توق ہو، یعنی جو گلو مبارک میں بار بار پیوست ہو رہا ہو، چبھ رہا ہو،
اور گلو مبارک کو زخمی کر رہا ہو، لہو رس رہا ہو، اور پھر وہ مسلسل رکوع و سجدہ کرتا رہے. ایک نماز نہیں پڑھنی ہے، ایک رکعت نہیں پڑھنی ہے، ایک وقت کا ایک سجدہ نہیں کرنا ہے، مسلسل نمازیں پڑھنی ہیں. ایسی کیفیت میں نمازیں پڑھنے والے کو زین العابدین کہتے ہیں. اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ کی صدائے گریہ بلند ہے. یہ سید سجاد صرف یہی نہیں کہ ظاہری طور پر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور انہیں اسیر کر لیا گیا. ان کو اپنی اسیری کا غم نہیں تھا، ان کو سب سے زیادہ دو غم رہا. آخری لمحات تک آپ تابوت اٹھائیں گے. آج آپ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی عبادت عزا کو قبول فرمائے. آپ جناب سید سجاد کا تابوت اٹھائیں گے. یہ ایک علامت ہے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو آقا ہم آپ کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرتے، آپ کے جنازے میں شرکت کرتے، تعظیم و تکریم کا حق ادا کرتے، آپ کے شریک غم ہوتے، امام باقر کو پرسہ دیتے، گھر والوں کو پرسہ دیتے. لیکن خود آقا کے دل میں جو زخم ہے اس زخم کو سن سکیں گے؟ دو غم کبھی نہیں بلا سکے سرکار امام زین العابدین. ایک غم یہ کہ آپ نے صرف تنہا خود اسیر نہیں ہوئے بلکہ نبی زادیاں اسیر ہوئی ہیں. زینب ام کلثوم اسیر ہوئی ہیں، فاطمہ بنت الحسین اسیر ہوئی ہے، سکینہ اسیر ہوئی ہے، وہ بچی جسے حسین بہت چاہتے تھے. اس مرتبہ میں نے یہ روایت ایک یا دو مرتبہ پڑھی ہے، لیکن روایت ایسی المناک ہے کہ پھر جی چاہتا ہے کہ سنا دوں اور آپ جی بھر کے گریہ کر لیں. سید سجاد دیکھ رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے امام حسین کی 4 سال کی بچی کو ماں کی گود سے دشمنوں نے چھینا ہے. اجرکم علی اللہ. ماں کی گود سے چھینا اور ایک تنہا لاغر ناقے پر سینے کے بل لٹا دیا اور رسیوں سے باندھا، اور جب ناقہ چلا اور اس کی ہڈیوں سے بی بی کی پسلیاں زخمی ہوتی تھیں، بی بی آہ کرتی تھی، بھیا سید سجاد، بھیا سید سجاد، مادر گرامی، پھوپھی زینب، یہ میں کس مصیبت میں مبتلا ہوں؟ بابا کے سینے پہ سونے والی بچی جناب سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے اس ظلم کا شکار ہو رہی. یہ اہل حرم کی اسیری، یہ ظلم سید سجاد کبھی نہیں بھلا سکے، کبھی نہیں بھلا سکے. اور اسی لیے جب پوچھا جاتا تھا آپ سے کہ کہاں سب سے زیادہ مصیبتیں پڑیں تو ایک ہی جواب ہوتا تھا، الشام، الشام، الشام. سب سے زیادہ مصیبتیں تو شام میں پڑی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شام کے بازار سے اہل حرم بے ردا گزارے گئے. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کے بعد آپ کو اذن ہے، اجازت ہے، اختیار ہے، شبیہ تابوت لے کے آئیے گا اور ماتم کیجیے گا. آپ تابوت اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہوگا آقا امام زین العابدین کا تابوت بہت اہتمام سے اٹھا تھا. امام باقر نے اٹھایا تھا، اہل بیت شریک تھے، اصحاب شریک تھے. پورا مدینہ، تاریخ کی روایت ہے، تاریخ میں جلی حرفوں پورا مدینہ شریک نماز جنازہ امام سجاد ہوا تھا. کوئی اتنی بڑی نماز جنازہ کبھی مدینے کی سرزمین پر نہیں برپا ہوئی تھی جتنی بڑی نماز جنازہ جناب امام سید سجاد کے لیے منعقد ہوئی تھی. تفصیلی روایتیں موجود ہیں. تو جناب سید سجاد کو غم کس بات کا تھا؟ غم اس بات کا تھا کہ خود اپنے بابا کی نماز جنازہ اس شان سے آقا نہ پڑھ سکے. آقا امام کا تو تابوت اٹھا، اپنے بابا کا تابوت اٹھانا نصیب نہ ہوا. وہ منظر یاد رکھیے گا جو آخر وقت تک جناب سید سجاد کے دل کو زخمی کرتا رہا، کہ جب 11 محرم کو لے جایا جا رہا تھا، چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جناب زینب نے دیکھا کہ بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے تمہارے بدن سے روح مفارقت کر جائے گی.
آپ نے پلٹ کے کہا پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں، جوان بیٹا موجود ہو، باپ کا لاشا بے گور و کفن ریگے گھر میں کربلا پہ پڑا رہ جائے۔ یہ وہ غم تھا جو سید سجاد کو تاخر ستاتا رہا، زخمی کرتا رہا، اور آپ